جی اس وقت لیجنڈ ہوٹل میں تالے لگے ہیں پی ٹی آئی کی جو اور تحریک طالبان پاکستان کی قیادت یہاں پر پہنچ یہاں صبح 10 بجے اکٹھا ہوگی اور یہ تالے توڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. انتظامیہ جو بھی کرے ہم یہاں اکٹھے ہوں گے, اپنا آئینی اور قانونی جو ہے نا حق ایکسرسائز کریں گے. آپ تو کہتے تھے کہ جیل کے تالے توڑیں گے, اب تو ہوٹل تک آ گئے, اس کا مطلب ہے مشکل یہ خان کرائے. میں نے تو کبھی جیل کے تالے توڑنے گیا نا, وہ بھی عمران خان جیل کے اندر عوامی مزاحمت کر رہا ہے. ہم اسی مزاحمت کی آوازیں ہیں, ہم نے پوری پاکستان کی مزاحمت کی آوازوں کو یہاں اکٹھا کرنا ہے اور اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے. اچھا, تالے کب لگے, کیسے لگے, کیا وجہ بتائے گی؟ ہوٹل انتظامیہ سے آپ کی کیا بات ہوئی تھی اور اب جب آپ آئے تالے لگ گئے ہیں, اس حوالے سے ذرا ہمیں بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا. آپ نے ہوٹل انتظام سے اجازت مانگی, کیا ہوا؟ آج سے 2 دن پہلے ہماری بکنگ یہاں ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمارے پاس ہوٹل انتظامیہ کی ریسیونگ موجود ہے. ہم نے یہاں آ کر ان سے بات کی, ان کو پورا اپنا ایجنڈا بتایا کہ ہم یہاں پہ ایک فنکشن کرنے والے ہیں اور ظاہری سی بات ہے یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. آج صبح سے ہوٹل انتظامیہ ہمیں بار بار یہ خبردار کر رہا تھا کہ ہمارے پیچھے لوگ آ رہے, کچھ بہروپیے, کچھ تو اپنے آپ کو اسلام آباد کی انتظامیہ کہہ رہی ہے, تو وہ لوگ یہاں آ کے ڈرانے دھمکائے. تو ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے ہم سے یہ رابطہ کیا گیا کہ آپ لوگ آئے, تشریف لائے, کیونکہ ہمارے اوپر پریشر ہے کہ ہم یہ کانفرنس کو کینسل کریں. ابھی تک ہم نے اس کی باضابطہ کینسلیشن نہیں کرائی ہے, نہ ہم نے اپنے جو ایڈوانس بکنگ کی ہے وہ پیسے ان سے واپس لیے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں ریسیونگ دے چکے ہیں, ہم اپنے پیسے دے چکے ہیں. کل ادھر آ کے ہمارے سارے انتظامات حال کے اندر اس وقت مکمل ہے, تو ہم انشاءاللہ آئیں گے. کل پورے پاکستان سے سیاسی جماعتیں, خاص کر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو مختلف تحریکیں اس وقت چل رہی ہے, کسان, تاجر, سب کو, اور گلگت بلتستان کے لوگ آ رہے ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ آ رہے ہیں, خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں, جو امن پاسون ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا سے, ان سب کے نمائندے یہاں پہ شریک ہوں گے. اچھا اخوندزادہ حسین صاحب, اس سے پہلے لیجنڈ ہوٹل میں جب آپ لوگ آئے تھے اور وہاں پر آپ نے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر تالے توڑے بھی تھے اور وہاں پہ دیواریں پھلانگی بھی تھی. اب کی بار بھی کیا کل یہی کچھ ہوگا؟ اگر یہ بند رہتا ہے, ہوٹل کے تالے نہیں کھلتے, تو آپ لوگ خود کریں گے اس طرح کھولیں گے؟ اسلام آباد کی انتظامیہ ہوش کے ناخن لے کر اس کو کھولتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ہم پیسفل طریقے سے آئیں گے اور پیسفل طریقے سے اپنا جو آئینی حق ایکسرسائز کر کے چلے جائیں گے. وگرنہ پھر دوسری صورت میں جس طرح آپ نے لیجنڈ ہوٹل کے اندر دیکھا, ہمیں وہی دوبارہ کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا, اگر پیسفل طریقے سے یہ لوگ ہمیں نہیں کرنے دیں گے تو پھر ہمیں انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی. یہ بتائیے گا, ابھی تو ایک کانفرنس نہیں ہونے دی جا رہی, تو 5 اگست کو تحریک کیسے چلنے دی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اسی کا خوف ہے, اسی کا خوف ہے. اور آپ یہ جو میرے ایک دوست نے ابھی کہا کہ یہ پاکستان کے آئین کے اوپر یہ تالا لگا ہوا ہے, پاکستان کے دستور اور قانون کے اوپر یہ تالا لگا ہوا ہے, پاکستان کے پارلیمانی نظام کے اوپر تالا لگا ہوا ہے, اور پاکستان کے انسانی حقوق پہ یہ تالا لگا ہوا ہے. تو ہم یہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی اپنے وہ کی ہے, اور انشاءاللہ 5 اگست کو ضرور پوری قوم نکلے گی, خیبر سے لے کر گوادر تک, گوادر سے لے کر کراچی تک, اور وہ پورا ہم نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. اور صرف 5 اگست کے لیے نہیں ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 2 مہینوں کے لیے ہم نے ایک پورا پلان مرتب کیا ہوا ہے, جس کو ہم انشاءاللہ پرسوں کانفرنس کے, آج اس کے اوپر ہماری فائنل میٹنگ ہے, وہ ہم کر کے پرسوں انشاءاللہ اس کو اناؤنس کریں گے. زیادہ حسین صاحب, کل ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس ہوٹل کے اندر؟ کیا ارادے ہیں کہ یہ ایک 24 گھنٹے پہلے اس کو بند کر دیا گیا ہے, تالے لگ گئے ہیں, اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا کہ اگر آپ لوگ یہاں پر تالے توڑ دیتے ہیں یا پھر پھلانگ دیتے ہیں دیواروں کے اوپر سے, تو اگر اریسٹ کیا جاتا ہے تو اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل تیار ہیں. ہم پہلے بھی اریسٹ ہوئے تھے, اور سیاسی کارکن کے لیے اریسٹ ہونا اعزاز کی بات ہوتی ہے. ہم نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی اور ہم نے الحمدللہ کوئی گناہ کیا ہے, نہ کوئی اور کرائم کیے. اپنا آئینی حق اگر ہمیں کوئی استعمال کرنے نہیں دے گا, ایکسرسائز کرنے نہیں دے گا, تو ظاہری سی بات ہے ہم ریزسٹ کریں گے. کل کیا کریں گے آپ لوگ یہاں پر جب آئیں گے؟ کیا ارادے کیا ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, میں آپ کو مزید تفصیلات اس وقت اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی اچکزئی صاحب کے گھر پہ ساری جو سربراہان ہے وہ آلموسٹ تحریک طالبان پاکستان کے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو ہم نے ایک مشاورتی میٹنگ بھی بلائی ہے, اس میں مزید چیزوں کو ڈسکس کر کے پھر صبح آپ کے سامنے رکھیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کوئی آلٹرنیٹ کوئی آپ نے بکنگ کروائی ہوئی ہے کسی اور جگہ پہ؟ تو پلان بی بھی ہے آپ کے پاس؟ پلان بی بھی ہے اور پلان سی بھی موجود ہے. انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے, کیا بتایا گیا؟ آپ لوگوں نے پرمیشن؟ انتظامیہ صرف دھمکیاں دیتی ہے, انتظامیہ بہروپیوں کی طرح. ہوٹل انتظامیہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہوٹل انتظامیہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ ہمارے بھائی ہے, ٹھیک ہے. ہم ان کو کنونس بھی کر لیں گے, قائل بھی کر لیں گے. ہم کوئی یہاں پہ کوئی آگے توڑ پھوڑ کرنے تو نہیں آنا ہے, کسی کو گالی دینے آئے ہیں. ہم اپنا آئینی حق استعمال کرنے آئے, تو انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا. صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی اب گرفتاری کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پہلے تو پی ٹی آئی تک کی معاملہ تھا, آپ سمجھتے ہیں کل آپ پہ بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری,
کبھی رسوا سر بازار کبھی تنہا پس زندان. تو یہ تو اس کھیل کا حصہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا خوف کس لیے آپ سمجھتے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, حکومت کو خوف اس لیے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے. اگر ان کی عوام میں جڑیں مضبوط ہوتی تو وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ویلکم کرتے. وہ لوگوں کے اکٹھے ہونے سے سیاسی حکومتیں اور سیاسی جماعتیں نہیں ڈرا کرتی. حالانکہ ان کے اندر رانا ثناءاللہ صاحب بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, قومی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اپوزیشن اگر اجتماع کرے تو ان کو یہ حق حاصل ہے. یہ رانا ثناءاللہ آن دی ریکارڈ ٹی وی میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو آج ہم حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے ضمیر کے اوپر بھی دستک دے رہے ہیں کہ اور یہ ہے کہ کل کا دن بھی آنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج یہ صرف تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف تو 2 سال سے یہ چیزیں سہ رہی ہے, لیکن کل یہ لوگ بھی کبھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, پھر کیا بات کریں گے؟ کس وہ کہتے ہیں نا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم مگر تم کو نہیں آتی. کھوکر صاحب آپ کے پرسنل پراپرٹیز بھی اسلام آباد میں موجود ہیں, کوئی وینیو چینج ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے عوام کی زبانوں پر لگا ہوا ہے, یہ پاکستان کے آئین اور قانون پر لگا ہوا ہے, یہ صرف دروازے پر نہیں لگا ہوا ہے. اور یہ اس کی جو فسطائی ہتھ کنڈے اور اندر اس کی خوب ہے, یہ موجودہ رجیم اتنے ڈری ہوئی ہے, یہ اس کی خوب ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جو فسطائی و امریت وہ ڈر جاتی ہے اور کمزور ہوتے ہیں, تو وہ کمزوری کے وقت میں سب سے زیادہ خونخوار, جابر اور ظالم ہوتا ہے. اور یہ اس کی نشانی ہے. یہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے, یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انڈور ایک ایکٹیویٹی سے یہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ کہ اس کی نہ کوئی لیجیٹمیسی ہے, نہ اس کی کوئی جواز ہے اس رجیم کی, اور یہ اس کے ایکسپریشن ہے اس کے خوف کے, اس کے ڈر کے اور اس کے ناجائز ہونے کے. اے پی سی ہر صورت ہوگا, اگر سڑک پر ہمیں بیٹھ کر کرنا پڑے ہوگا ہر صورت میں. یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے. یہ رجیم جو ہے اس نے آئین کو نہ صرف پامال کیا ہے بلکہ ابھی اس کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ اس ملک پر آخری کار ضرب ہوگا, اس ریاست پر. موجودہ دور میں دستور کے بغیر ریاست کی تصور نہیں ہے. اس نے ریاست کو ایک باج کٹب بنایا ہوا ہے اور یہ اس ریاست کی تباہی کی آغاز ہوگا. سر آپ کے جماعتوں کے نام تھے جی, جن جماعتوں کو ہم نے دعوت دے رکھی تھی وہ آن ریکارڈ ہے, وہ میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کرتا رہا ہوں. اور جو محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, آفتاب شیرپاؤ صاحب کو ہم نے دعوت دی, ANP کو ہم نے دعوت دی. ان کے وفود میں آنا ہے. مولانا شیرانی صاحب ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہے, اور اختر مینگل صاحب, ان کی جماعت, GDA سندھ سے دیگر جماعتیں, سندھ یونائٹڈ پارٹی, زین شاہ صاحب, حاجی لشکری رحسانی صاحب, آزاد کشمیر سے دوستوں نے, گلگت بلتستان سے, تو پاکستان بھر سے, اور PTI, یہ سب کو. سر جماعت اسلامی کو جی ہاں, جماعت اسلامی بھی ان کا بھی ایک وفد آنا ہے. لیاقت بلوچ صاحب سے میری گفتگو شنید اس پہ ہوئی ہے, شاید وہی تشریف لائیں.